کل کسی نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا ان دیوبندیوں نے آج تک دین کے لیے کیا ہے. 2-3 اسکالرز ہیں جو بڑے بپاؤں گے دہل رہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, جہاد نہیں کر رہے, فلسطین کے لیے یہ نہیں کر رہے, وہ نہیں کر رہے, فلانا نہیں کر رہے. دیکھو جو جہاد کر رہا ہوگا نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائے گا کہ جہاد کرنے جا رہا ہوں. تم کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں تمہیں علماء دیوبند کی تاریخ بتاؤں گا. جہاد بر صغیر میں کیا 200 سال پہلے بھی, 100 سال پہلے بھی, اور آج بھی صرف علماء دیوبند ہی نے کیا ہے. اس کے علاوہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خون ہمارا ہی بہا ہے ہر میدان میں. کبھی چھاؤں میں بیٹھو گے تو بتائیں گے کیا کیا قربانیاں ہیں. کچھ قربانیاں تو نظر آ رہی ہیں سامنے. اسلم شہبوری صاحب مولوی تھے, بم ان پہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی, پاؤں سے معذور آدمی کو بھی شہید کیا ہے. دیوبندی تھے. مفتی عتیق الرحمان کیا تھے؟ دیوبندی تھے. درس قرآن دیا کرتے تھے, درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. یہ جو لوگ کہہ رہے مولوی درس نہیں دے رہا, قرآن نہیں سکھا رہا, او بھائی ایسا جاندار قرآن سکھا رہے تھے کہ دشمنوں نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا. تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑے گا کوئی تمہارے پاس آ کے. قربانیاں دی علماء نے, علماء دیوبند نے دی ہیں قربانیاں. یوسف لدھیانوی شہید کا کیا جرم تھا؟ بازار میں سر عام گولی ماری گئی ہے ان کو, وہ بھی مولوی تھے. مفتی نظام الدین شہید کیا تھے؟ مدرسوں سے فارغ, بولو نا, چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ مولوی تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب مولوی ہیں جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا, بچ گئے, گارڈ شہید ہو گیا. تو مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے, پھر مولانا منظور مینگل صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں, اور جتنے علماء دیوبند کے مولوی افغانستان میں تمہارا باپ سوچ نہیں سکتا جو قربانی علماء دیوبند نے دی ہیں. تم تصور نہیں کر سکتے. کبھی چھاؤں میں بیٹھے تو ہم تمہیں بتائیں گے کتنی جانیں کٹی ہیں افغانستان میں. رشیا کے دور میں بھی جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, کتنے ہمارے ریلیٹو شہید ہوئے اس میں, کتنے مدارس کے علماء شہید ہوئے اس میں. نام لینا شروع کر دوں کتاب بھر جائے گی, شہادتوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سب باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں کہ مولوی جہاد نہیں کر رہا, مولوی یہ نہیں کر رہا, مولوی فلانی. تم باتیں کر رہے ہو. مولوی جو کر رہا ہے نا, اور خاص طور پہ علماء دیوبند, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان مولویوں کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کریں, ہمیں بتا کے جائیں. میں جا رہا ہوں بم پھاڑنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا لوگو, ٹھیک ہے. جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ہاں اللیگل کام الحمدللہ ہم نہیں کرتے, ہم ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر یہ والا جہاد چاہتے ہو کہ ہم اپنے ملک کو ہی باٹ لگانا شروع کر دیں, یا اس طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں کہ آپ اور زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں جا رہے, فلسطین کیوں نہیں جا رہے, لڑنے کے لیے باتیں کر رہے ہو. آپ فلسطین کا راستہ بتا دو, میں یہاں اناؤنس کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں 1 ارب مسلمان فلسطین پہنچ جائے گا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں, راستہ نہ مصر نے کھولا ہوا ہے, نہ لبنان نے کھولا ہوا ہے, نہ راستہ شام سے کوئی بارڈر ملتا ہے. تو جائے کہاں سے آدمی؟ اڑ کے چلے جائے, کوئی جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں پہ. آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. کل ایک اسکالر نے اتنا مولویوں کو برا بلا کہا, ممبر پہ تقریریں کر رہے ہیں, جہاد نہیں کر رہے. 2-4 عقل مندوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, جائیں تو صحیح نا. آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. تو ہم باتیں نہیں کرتے کیوں؟ ہمیں پتا ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے, اور پھر ہمیں پتا ہے جہاد کے نام پہ بہت سی غلط تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کے جذبات کو غلط استعمال کر لیں گی. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لیبل جہاد کا لگا کے آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے جائیں گی, بغاوت پہ لے جائیں گی, آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کل ایجنسیوں نے اٹھا کے لے جانا ہے, آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے مار کے پھینک دینا ہے آپ کو. رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا, اور پھر چھڑانے بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ کو, کیونکہ اس میں ایسے موقع پہ ملک دشمن قوتیں, اسلام دشمن قوتیں بھی متحرک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جہاد کی بات اس لیے اس اسٹائل میں نہیں کرتے جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہو. ہمیں پتا ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرنے سے نوجوانوں کے جذبات ہوں گے مشتعل, پھر ان کو جہاد کا کوئی صحیح میدان ملے گا نہیں. تو جو چیز, جو جگہ میدان جنگ نہیں ہونی چاہیے, اس جگہ کو میدان جنگ بنا لیں گے یہ.